بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل یعنی پرتکریا۔ بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے میدان میں تمام شاہانہ کر و فر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہیں اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے کرینے سے بیٹھے ہیں، اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسی حالت میں ترجمہ: جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرب بن جاؤ گے۔ جادوگروں نے جب اس طرح سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ: افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹ تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا۔ جادوگروں نے کہا، ترجمہ: اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ ترجمہ: اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم ابھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گئے۔ پس اس موقع وہ مطلوب ہو گئے۔ سورہ اعراف۔ جادوگروں نے جب موسیٰ کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو ترجمہ: سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنے پر سولی دوں گا۔ سورہ طٰہٰ۔ مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کا کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اس لیے جادوگروں کو فرعون کی جابرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکی، اور انہوں نے کہا، ترجمہ: ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آئی ہے اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے جو یہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ۔
गरज हक व बातिल की इस कश्मकश में फिरऔन और उसके दरबारियों को ज़बरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा और वे खुले आम जलील व रुसवा हुए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का वायदा पूरा हुआ और कामयाबी का सहरा उन्हीं के सर रहा। और जादूगरों के अलावा एक छोटी सी जमात इसराइली नौजवानों में से भी मुसलमान हो गई। तर्जुमा: फिर मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया मगर सिर्फ एक गिरोह जो उसकी कौम के नौजवानों का गिरोह था, वो भी फिरऔन और उसके सरदारों से डरता हुआ कि कहीं किसी मुसीबत में न डाल दे। सूरह यूनुस। हज़रत मूसा की इस महदूद कामयाबी से मुतासिर होकर तर्जुमा: फिरऔन की कौम में से एक जमात ने फिरऔन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि वो ज़मीन यानी मिस्र में फसाद करते फिरें और तुझको और तेरे देवताओं को ठुकरा दे? फिरऔन ने कहा, हम उनके लड़कों को कत्ल कर देंगे और उनकी लड़कियों को बांदियां बनाने के लिए जिंदा रखेंगे। सूरह आराफ। यह फिरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक किया गया। बनी इसराइल की बेचैनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरऔन और उसके दरबारियों की बातचीत का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने बनी इसराइल को जमा करके सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की। बनी इसराइल ने सुनकर जवाब दिया कि मूसा, हम पहले ही से मुसीबतों में गिरफ्तार थे, अब तेरे आने पर कुछ उम्मीद बंधी थी, मगर तेरे आने के बाद भी वही मुसीबत बाकी रही। ये तो सख्त आफत का सामना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि अल्लाह का वायदा सच्चा है, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे और तुम्हारे दुश्मन को हलाकत का मुंह देखना पड़ेगा। ज़मीन का मालिक फिरौन या उसकी कौम नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन है जो मुख्तारे मुतलक है। बस वह अपने बंदों में से जिसको चाहे उसका मालिक बना दे और अंजामे कार ये इनाम मुत्तकियों ही का हिस्सा है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि फिरौन के जुल्मों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और वो बनी इसराइल मोमिनों को आज़ादी के साथ मिस्र से चले जाने पर राज़ी नहीं हैं। और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, फिरौनियों को जो तूने दौलत व सरवत अता फरमाई है उस पर शुक्र करने के बजाय वे ऐसे बंदों पर जबर और जुल्म व सितम करने पर आमादा हो गए हैं और हक के तेरे रास्ते की न ये खुद कबूल करते हैं और न किसी को कबूल करने देते हैं, बल्कि जबर व तशद्दुद से काम लेकर उनके आड़े आते हैं। इसलिए अब तू उनके जुल्मों का मज़ा उनको चखा और उनकी दौलत व सरबत को तबाह व हलाक कर दे जिस पर उन्हें घमंड। और जिस तरह ईमान की सच्चाई को ठुकराते हैं तू भी इनको ईमान की दौलत के बजाय ऐसा दर्दनाक अजाब दे कि उनकी दास्तान दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फिरौन की जवाबी कार्रवाई। फिरौन ने अपने सरदारों से अगरचे इत्मीनान का इजहार कर दिया
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھول ڈالتا تھا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کے حکم سے بھی ان کے قلب کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخر کار اس نے کہا، ترجمہ: مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر دینے دو اور اس کو چاہیے اپنے رب کو پکارے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ہر اس گھڑی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ مصر مرد مومن۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے تو اس مجلس میں سے ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کرتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو تمہارے اللہ کی اور سے سنتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہ مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر کہا، اے میری قوم، مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلے قوموں جیسا نہ ہو جائے جو نوح، عاد اور سمود کی قوم کے نام سے مشہور ہے، یا ان کے بعد قومیں آئی۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تو تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرا رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سردارو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک اور تشدد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا کوئی رسول بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپناؤ۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس کی ہی خبر لے اور اس کو قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔